ابھی تک جتنے جھوٹ بول رہی ہے نا, جتنے جھوٹ کو بیان کر رہی ہے, رو رو کے, ہاتھ جوڑ کے, آنسوؤں کے ساتھ, کہ بھائی میں تو جانتی نہیں تھی, میں تو اس کو سمجھاتی تھی کہ یار کھوتی کے پتر, میرے تو 3 بچے ہیں, میں شادی شدہ عورت ہوں. اب اس کے 2 گواہ نکل کر سامنے آ گئے جنہوں نے ان دونوں کو ملتے ملاتے دیکھا, جن کے گھروں پر یہ مل رہے تھے, جن کو اچھے سے پتا تھا کہ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں, جس کو یہ تک پتا تھا کہ یار رئیس کا ایک ایسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, چکر ہے, جو کہ خود 3 بچوں کی اماں ہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. اور رئیس نے ان لوگوں سے بولا تھا کہ بھائی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. جب بھی لڑکے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا, سب سے پہلے کانفیڈنس میں لیتے ہیں اپنے دوستوں کو, سب سے پہلے اپنے دوستوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. اور جب یہ فرحان سے ملنے کے لیے گیا تھا تب بھی وہ دونوں لوگ اس کی کانفیڈنس کے اندر تھے, لیکن وہاں سے رئیس نے باقاعدہ طور پر فون کر کے بولا کہ یار معاملہ سب سارٹڈ ہے, تم لوگ نکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب 2 چشمدید گواہ, اب جنہوں نے یہ سارا کانڈ ہوتے ہوئے دیکھا, یہ سارا معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ, صفاقانہ طریقے ساتھ اس 23 سالہ رئیس ڈیلیوری بوائے کو قتل کیا میاں بیوی نے مل کے, اس کے 2 چشمدید گواہ سامنے آ چکے ہیں. اور انہوں نے پولیس کو جو کہانی سنائی ہے نا, اس کہانی نے آمنہ کی ابھی تک جتنی رودات تھی اس پر پانی پھیر دیا. آمنہ کی ابھی تک جتنی بھی محنت تھی, یوٹیوبرز کو پکڑ کے انہوں نے جتنے بیانات دیے تھے اس پر پانی پھیر دیا, کیونکہ آمنہ کو شاید لگ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے جو کہانی سناؤں گی نا, روتے دھوتے, ہاتھ جوڑتے ہوئے, وہ شاید لوگ اس پر یقین کر لیں گے, مینوان مان لیں گے. لیکن جناب یہ دنیا کچھ اور ہے. شاید دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنی آمنہ شاید اس کو سمجھتی تھی. جس طریقے سے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, صفاقانہ طریقے سے قتل کیا گیا, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ 2 لوگوں نے جو بیان دیا نا, انہوں نے آمنہ اور فرحان ان دونوں کے اس بےہودہ جرم کی کلائی کھول کے رکھ دی ہے. لیکن اس بیان کو بتانے سے پہلے, یہ 2 لوگ کون ہیں, یہ تمام چیزیں بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ سے ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس کا ان گواہوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے معاشرے کی نا بڑی ایک افسوسناک ریالٹی ہے, بڑی ایک کہتے ہیں بدبودار ایک یہ ریالٹی ہے, جسے کہتے ہیں نا برہنہ ریالٹی. وہ یہ جناب, لڑکوں میں نا, کیونکہ میں خود لڑکا ہوں اس لیے بات یہ آپ سے کر رہا ہوں, لڑکوں کے اندر ایک بات بڑی کامن ہوتی ہے, ان کا جس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, وہ اپنے تک نہیں رکھتے ہیں اس کو. خواتین شاید اپنے تک چھپا کے رکھ لیں, بہت قریبی دوست کو بتا لیں, لیکن لڑکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار ان کی گرل فرینڈ یا جس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے نا, اگر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے نا, تو اس کو ایک طریقے سے فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ یار دیکھو وہ لڑکی میں نے سیٹ کر کے رکھی. یہ ہمارے معاشرے کی بڑی ایک کہہ لیں بڑی افسوسناک ریالٹی ہے, لیکن یہ سچ پر مبنی. 23 سال کا لڑکا جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ہونا چاہیے تھا, لیکن کسی وجہ سے وہ پارسل بوائے بن گیا تھا, ڈیلیوری بوائے بن گیا تھا, پارسل ڈراپ کر رہا تھا. اس کو زندگی کے اندر نا یہ پہلا چام تھا اس کا, کسی سے محبت ہو جانا, کسی سے تعلقات بنا لینا. اس نے اپنے دوستوں کے اندر اس کو بہت فخری انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا تھا. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اگر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا جو کہ معیوب سمجھا جاتا ہے, جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا, کسی بیوی کے ساتھ, کسی کی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا, اس کے ساتھ جنسی تعلقات کرنا, کسی کے گھر میں چلے جانا, یہ مطلب یہ نیگیٹیوٹی میں ڈیرنگ معاملات سمجھے جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس کا کتنا جگرا ہے یار, یہ اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کر آیا. یہ سوچیں آپ, اندازہ لگائیں. لڑکوں کے اندر ہی بڑا کامن ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سی چیز ہوتی ہے نا, تو اس کو بڑا فخری انداز میں بیان کرتے ہیں, نام بھی بتاتے ہیں, کال ریکارڈز بھی دکھاتے ہیں, میسیجز بھی دکھاتے ہیں, پکچرز بھی دکھاتے ہیں, دیکھو یار مجھے پکچرز بھیج رہی ہے, مجھے آئی لو یو کہہ رہی ہے, مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. رئیس بھی 23 سال کا اسی طرح کا لڑکا تھا. اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, بڑا افسوسناک طریقے سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. لیکن وہ جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا نا, جن لڑکوں کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہوتا تھا, اس نے تمام چیزیں ان کو بتا دی تھی. اس کا 2 بار ٹرانسفر کرنے کی بات کی گئی کہ یار جوہر ٹاؤن سے اس کو گلبرگ ٹاؤن یا دیگر اور علاقے ہیں وہاں پر اس کو شفٹ کیا جائے اور یہاں پر کسی اور لڑکے کو لگایا جائے. تو اس نے کہا یار بھائی کی سیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, بتاتے ہیں لڑکے کہ یار یہ معاملات, یہ معاملات ہیں. وہ جو 2 لڑکے تھے جس کو اس نے پوری سینیریو, پوری کہانی بتائی ہوئی تھی, اور ان کے سامنے اس کے گھر میں جاتا تھا, ان کے ساتھ اس کو باہر لے کے جاتا تھا, وہ دونوں لڑکے چشمدید گواہ ہیں سارے معاملے کے.
سارے معاملے کے چشمدید گئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ ہوا کیسے, کس طرح سے ہوا, کس طرح سے ساری چیزیں ہوئیں, کس طرح سے یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی. ان کے سامنے یہ ڈیٹ پڑ جاتا تھا, کبھی کبھی ان کے گھروں پر ان کا ملنا جلنا ہوا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں اس کو پتہ تھی. شاید آمنہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. اور جو بات میں کر رہا ہوں, اکثر جو لڑکے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی بڑی گندی حقیقت ہے, بہت گندی حقیقت ہے کہ لوگ اپنے ریلیشن شپ کو خفیہ نہیں رکھتے بلکہ اس کا پرچار کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب انہوں نے اس سارے معاملے کو ہوتے ہوئے دیکھا کہ بھائی یہ دونوں مل رہے ہیں, ان دونوں کا ریلیشن شپ چل رہا ہے. اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا لیکن اس نے ٹرانسفر لینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ بھائی ان کے بار بار ان کے گھر جانا ہوتا تھا. وہ اسی علاقے میں گھومتا تھا اور جب بھی ڈلیوری کرنے جاتا تھا یہ وہاں سے گزرتا ضرور تھا. بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کھڑکی میں آ جاتی ہے, نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے, میسج کرتے تھے ایک دوسرے کو, یہ آ کے دیکھتے تھے, پیار بھری باتیں کرتے تھے, ملتے تھے باہر, جنسی تعلقات بناتے تھے. اسی وجہ سے وہ جو رئیس جو اس دنیا میں نہیں رہا ہے وہ اس سارے معاملے میں انوالو ہو گیا تھا. وہ محبت کی کہانی چل پڑی تھی. آمنہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے, 8 سال شادی ہو چکی ہے, 3 بچے ہیں. اس کے لیے یہ سیکنڈری ریلیشن شپ تھا, پرائیورٹی نہیں تھی. پرائیورٹی اس کے اپنا شوہر ہی تھا, اس کے بچے ہی تھے. لیکن یہ جسمانی تعلقات بنانے کے لیے, چارم لانے کے لیے زندگی کے اندر یہ ایک معاملات, میسیجز چل رہے ہیں, پیار محبت چل رہی ہے. کہتے ہیں گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے. اس کے لیے کیا تھا, اس کے لیے یہ محبت بن گئی. وہ اس چیز کو سیریس لینا شروع ہو چکا تھا. اس نے اپنے دوستوں سے بات کی تھی کہ بھائی میرا ریلیشن شپ ہے, مجھے پسند آ گئی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے یہ بات فرحان تک کو بولی. فرحان کو کہا بھائی میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, میرا اس کے ساتھ چھیڑنے والا معاملہ نہیں ہے, میں ایسا لڑکا نہیں ہوں کہ لڑکیوں کو چھیڑوں جا کے, میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے. اس کو تھوڑی پتا تھا کہ آمنہ نے فرحان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا ہوا ہے. آمنہ نے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے. اس کو لگا کہ بھائی بات کرنے کے لیے بلایا ہے, ہو سکتا ہے کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملہ. فرحان کو لگا کہ یار یہ چھیڑم خانی کر رہا ہے, اس کو میں بلاؤں گا, ڈراؤں گا, اس کو سمجھاؤں گا, یہ بات سمجھ جائے گا. آمنہ نے آدھی سٹوری فرحان کو بتائی ہوئی تھی اور آدھی سٹوری رئیس کو بتائی ہوئی تھی. دونوں کو پوری کلیئر پکچر پتہ ہی نہیں تھی. جب رئیس وہاں پر آ کے بیٹھا اور فرحان نے اس کو کہا یار یہ تم چھیڑم خانی کر رہے ہو, یہ تم سیدھا اندر چل جاؤ گے, دھمکایا بھی اور ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی. لیکن اس نے کہا کہ یار یہ تو کہانی الگ ہے, یہ تو مجھ پہ ہی سارا پرچہ کاٹا جا رہا ہے. اس نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے, میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں, میری تو محبت ہے, میں تو اس کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں. اور یہ دیکھ لیں میسج, آپ کی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے, میں تو اور آپ کے بارے میں میرے ساتھ یہی باتیں کرتی ہے کہ بھائی آپ ظلم کرتے ہو, مارتے پیٹتے ہو, الٹا میں آپ کے خلاف FIR درج کرا سکتا ہوں. یہاں ہی معاملہ بگڑ گیا اور آمنہ کو سمجھ آ گیا کہ معاملہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اب لیٹس سی اس میں کچھ اور چیزیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ جب رئیس فرحان سے ملنے کے لیے گیا تھا نا, تب وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کے نمبر پر کال بھی کی. اور فرحان جب رئیس کو مار پیٹ رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر کچھ بولا تو ابھی میں خنجر گھونپ دوں گا, کیونکہ اس وقت رئیس کو بھی لگ رہا تھا مار پیٹ کر کے چھوڑ دیں گے. اس نے ان لوگوں کو باقاعدہ بولا کہ یار میں ٹھیک ہوں, میں آ جاؤں گا, تم نکل جاؤ. اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گیا, اس کا نمبر بھی بند. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.